الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام حقوق العباد میں، اور آج ہم بات کریں گے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں۔ اس کے پہلے میں استقبال کرتا ہوں ہمارے شیوخ کا، شیخ ساجد السید ندوی اور شیخ مسعود احمد مدنی۔ میں آپ دونوں کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں حقوق العباد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے عورتوں کے حقوق۔ عام طور سے جو بات آتی ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ اسلام میں عورتوں کو بہت دبایا جاتا ہے، اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، یعنی پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں جو اورینٹلسٹ وغیرہ ہے معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ عورتوں کے اسلام میں کیا حقوق ہیں یا کیا ان کے حقوق کی اہمیت ہے کچھ؟ جی شیخ، میں چاہوں گا کہ آپ شروع کریں اس موضوع کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں اسلام میں عورتوں کو جو حق دیا گیا ہے اس سے پہلے کے حالات کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اسلام میں عورتوں کو جو مقام دیا گیا اس کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آئے گی۔ آپ دیکھیں، اسلام سے پہلے بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہے، یونانی تہذیب گزری ہے، رومن امپائر، جو بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں جن کے پاس عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آپ اس کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے پاس عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا، یعنی کہ اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہماری نوکرانی ہے، یہ بس یا تو وہ باپ کی اطاعت گزار رہے گی یا شوہر کی یا بیٹے کی۔ جب بھی وہ زندہ اگر رہے گی تو ان لوگوں کے لیے وہ بس یہ کہ گھر کے کام کاج کے لیے یا استعمال کے لیے، نہ وراثت میں نہ اس کو کوئی مقام تھا، نہ عزت تھی، کچھ نہیں تھا اس کے لیے۔ یہ بڑی بڑی تہذیبیں مانی جانے والی تہذیبوں کا یہ حال تھا۔ آپ چائنا میں اگر دیکھ لیں گے تو چائنا کی جو تہذیب اس وقت تھی اور آج بھی وہی ہے، تقریباً مماثلت آج بھی پائی جاتی ہے کہ عورت کو وہاں پر نوکرانی سے بدتر سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہودیوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس کیا مقام تھا کہ اس کو سب سے جو ہے نا گھٹیا مقام دیا جاتا تھا، عورت کو سب سے گھٹیا مقام دیا جاتا تھا۔ اور عرب کی اگر بات کریں، اسلام آنے سے پہلے عرب کے پاس کیا مقام تھا؟ عرب کے پاس تو ان کو جینے کا حق ہی نہیں تھا، یہ لوگ تو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ زندہ جو ہے نا بچی اگر پیدا ہو گئی تو اس کے چہرے سے ہوائیں اڑنے لگتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ بھائی تم کو بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور غصے کو اندر دبا رہا ہوتا ہے کہ بیٹی کیوں ہوئی، یعنی بیٹی کا وجود ایک عار سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا کہ لوگ مجھے طعنہ دیں گے تجھے بیٹی ہوئی ہے۔ تو یہ زندگی بھر اس طعنے کو جھیلتے ہوئے کیسے زندگی گزارے؟ تو کیا کرتے تھے؟ لے جا کر زندہ درگور کرتے تھے۔ زندہ درگور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گڑھا کھود کر وہاں لے جا کر پیچھے سے اس کو بتاتے دیکھو یہ کنواں ہے، اور پیچھے سے ڈھکیل دیتے اور مٹی اوپر سے ڈال دیتے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی واقعہ بھی احادیث کی روشنی میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول خود آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ آپ سے سمزار و خطار رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حالات تھے اسلام سے پہلے کے۔ اسلام جب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے معاشرے میں جب بعثت کی جہاں لڑکیوں کو یا عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا، ویسے مقام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو ان کے حقوق دیے۔ ماں کا ایک مقام دیا گیا، بیٹی کا ایک مقام دیا گیا، بیوی کا ایک مقام دیا گیا۔ تو یہ جو اسلام نے آ کر ان کے حقوق دیے، ماں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ تو آپ نے کس کا نام لیا؟ تیری ماں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ماں کا مقام بتلایا۔ باپ سے بڑھ کر ماں کو مقام دیا گیا، تو عورتوں کے حق میں سب سے پہلے ماں ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے والدہ کا تذکرہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا کہ اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ اٹھائے، اس کے ساتھ جو ہے نا لے کر پھر، تو ماں کا اسپیشل تذکرہ کیا گیا۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو ذکر کر رہے ہیں کہ 3 مرتبہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار اگر کوئی ہیں تو وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں بیٹی کی شکل میں آپ نے کیا مقام دیا۔ بیٹی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیوں کی اس نے اچھی تربیت کی اور ان کا نکاح کروا دیا، وہ اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی، وہ جہنم سے اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی۔ سترن من النار، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ نے کہا وثنین وثنین وثنین، جس کے لیے 2 ہے اس کے لیے بھی یہی مقام ہے، جس کی 1 ہو اس کے لیے بھی یہی مقام ہے۔
تو بیٹیوں کا ہونا جو عار سمجھا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اتنا بڑا مقام دیا کہ تم جس بیٹی کو دنیا میں اپنے لیے عار سمجھ رہے ہو، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور بیوی کے تعلق سے کیا کہا گیا کہ وہ بیوی جو نیک صالح ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو اور رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا۔ اور بیوی کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حسن سلوک کا حکم دیا کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ کوئی چیز ناپسند ہو تو ان کے ساتھ تم دوسرے چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خیر رکھی ہے، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند آتی ہو تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پسندیدگی رکھ دی ہے۔ تو بیوی کے اعتبار سے ہو، بہن کے اعتبار سے ہو، ماں کے اعتبار سے ہو، بیٹی کے اعتبار سے ہو، چاہے عورت جس روپ میں بھی ہو، یہاں تک کہ نوکرانی بھی اگر ہے، وہ خادمہ یا لونڈی بھی اگر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی ان کا مقام بتلا رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس تمام چیز سے واضح ہو جائے گا، حالانکہ وہ مسلم بھی نہیں ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھی سلوک کرنے تو کی بات ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ جی شیخ، آپ اس موضوع پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہماری اس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ شیخ محترم نے اسلام سے قبل کے حالات اور پھر اسلام کے بعد کے جو حالات ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے بحیثیت مسلمان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور خواتین کو بھی بطور خاص ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم کو سرفراز فرمایا۔ یہ جو نعمت ہے ان لوگوں کو زیادہ محسوس ہو سکتی ہے جو اس نعمت سے محروم رہے ہوں یا محرومی کی زندگی گزارنے والے لوگوں کے حالات کا مطالعہ کیا ہو۔ عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو اسلام سے پہلے جو طبقات انتہائی مظلومیت کی زندگی جینے پر مجبور تھے یہاں روئے زمین پر، ان میں ایک عورت بھی تھی۔ انسانی حیثیت مجروح تھی اس کی، یعنی یہ بات زیر بحث تھی کہ انسانوں میں سے ہے بھی یا نہیں عورت، اس حد تک معاملہ تھا۔ 586 عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں اس بات پر بحث ہوئی کہ عورتوں کے اندر روح پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی۔ بڑی بحث کے بعد یہ بات طے پائی کہ ہاں عورتوں کے اندر روح تو ہے، لیکن یہ مردوں کے مقابلے میں فروتر اور کمتر ہے۔ تو انسانی حیثیت مجروح تھی۔ جب صورتحال یہ ہو تو پھر دوسرے جو حقوق ہو سکتے ہیں خواتین کے اور دوسری جو حیثیتیں ہو سکتی ہے ان کا کیا معاملہ ہے؟ جب انسانی نہیں سمجھا جائے گا تو حقوق کی بات کیوں کر کی جائے گی؟ یونان، ایران، چین اور پھر ہمارے یہاں ہندوستان تہذیبیں ہیں جن کا وجود اسلام سے پہلے تھا، اور یہود، عیسائیت، یہ مذاہب ہیں جو اسلام سے پہلے پائے جاتے تھے۔ ان سب کا مطالعہ کیجئے عورتوں کے حوالے سے تو سب عورتوں کی تحقیر پر متفق ہے۔ یونانی تہذیبی اعتبار سے عروج پر تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کا رویہ انتہائی گھناؤنا اور حقیر پر، تحقیر پر مبنی تھا۔ وہ عورتوں کو بیچنے کی چیز سمجھتے تھے۔ ایک عورت ماں بنی ہے، بچے کے پالنے اور پوسنے کے لائق ہے، جب تک بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے تب تک تو وہ مرد کے لائق ہے اور وہ اس کو قابل اعتنا سمجھے گا۔ بڑھاپے کی عمر کو اگر پہنچ گئی ہے وہ تو پھر اب وہ بیوی کی حیثیت سے نہیں رہے گی، اس کو بازار میں بیچ دیا جائے گا، اور وہ بچوں، اپنے بچوں کی نہیں بلکہ دوسروں کے بچوں کی خدمت کے طور پر کام آئے گی۔ عربوں کا حال سنایا گیا۔ ہندوستان میں ایک خدمت گزار کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی اور لوگ کنیا دان کر دیا کرتے تھے۔ دان کر دیا تو پھر حقوق سارے کے سارے سلب کر لیے گئے، اور معاملہ انتہائی یہ تھا کہ شوہر اگر
رخصت ہو گیا تو اس کو بھی رخصت ہونا ہے. اس طرح تو ستی کی رسم جاری تھی اور ست کی اس رسم کے ذریعے سے عورت کے ساتھ ظلم کی انتہا کی جاتی تھی. آگ میں شوہر کے ساتھ اس کو جلنے پر مجبور کیا جاتا تھا. تو ایسے حالات میں اسلام آیا اور جس طرح اس نے دوسرے مظلوم طبقات کو عزت دی، بلندی عطا کی، اسی طرح عورت کے حقوق کو بھی اس نے بحال کیا اور اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو سنو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے. تو جس طرح مرد تمہارے لیے محترم ہے اسی طرح عورت بھی تمہارے لیے محترم ہونی چاہیے. اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منھا زوجہا، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو بھی، اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا. تو یہ انسان ہی کا حصہ ہے. اور سنن ابی داؤد کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں اس کو بیان فرمایا اور کہا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مرد کا ٹکڑا ہے. شقیقہ کی جمع شقائق ہے، کسی چیز کے دو ٹکڑے کر دیے جائے تو یہ ایک شقیقہ ہے اور دوسرا شقیقہ ہے. تو یہ دو ٹکڑے ہیں انسانیت کے، یہ دو پہیے ہیں انسانیت کی گاڑی کے. انسانیت کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں پہیوں کی ضرورت ہے. اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا اور اس طرح سے عورت کے مقام کو چند کر دیا. انسانی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے دوسرے حقوق بحال کیے گئے. اب اس حوالے سے ایک بات یہ کہ انسان مانتے ہوں گے، بہت سارے مانتے ہوں گے، لیکن مذہبی امور کو انجام دینے کے سلسلے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، کوئی سا بھی کردار نہیں تھا. اور معاشی اعتبار سے، معاشرتی طور پر، تمدنی اعتبار سے ان کے کچھ حقوق نہیں تھے. اسلام نے یہ سارے حقوق بیان کیے. دینی حیثیت سے خصوصی طور پر یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے مرد اور عورت کے درمیان تفریق نہیں کی. صاف اعلان کیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے تو اس کے لیے اچھی زندگی کا اعلان ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایک کو ان کے عملوں کا اچھا بدلہ دے گا. کوئی تو تفریق نہیں ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بعض دوسری صحابیات ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات کھلتی تھی کہ بہت سارے مسائل اور امور ہیں کہ جن میں عورتوں کو پیچھے رکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ پوری آیت ہے. ایک ایک صفت کو الگ الگ کر کے ذکر کیا اسلام سے متعلق اور ایمان سے متعلق، یہ بتانے کے لیے کہ اس مسئلے میں نہ ایمان میں، نہ اسلام میں، نہ اطاعت و فرما برداری میں، نہ روزے میں، نہ نماز میں، کسی بھی مسئلے میں کوئی تفریق نہیں ہے. جس طرح مرد کا ایمان معتبر ہے، قیمتی اللہ کے یہاں، اسی طرح عورتوں کا بھی ہے. نماز بھی اسی طرح، روزے بھی اسی طرح بدلہ ملے گا اور برابر کی سطح پر بدلہ ملنے والا ہے. تو یہ معیار دیا، یہ عزت دی کس نے؟ اسلام نے. اور اسلام کے بعد ہی دوسری باتیں ہوئی عزت کی، ورنہ نہ عورتوں کو پہچانا جاتا تھا نہ ان کی عزت کی بات ہو سکتی تھی. اور الحمدللہ اسلام نے عورتوں کو حق دیا، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو تسلیم کیا کہ وہ انسانی ہے. اور قرآن کے کئی آیتیں آپ نے ذکر کی اس موضوع کے سلسلے میں. اور شیخ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اور کیا کیا ان کے حقوق ہیں جو اسلام انہیں دیتا ہے، جو مرد سے انہیں برابری کا درجہ دیتے ہیں؟ جی یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اگرچہ کہ سوال تھوڑا کشمکش ہے، اس میں تھوڑا جو ہے نا کیا کہہ دیں گے کہ الفاظ کے ساتھ اس میں ہیر پھیر بھی کی جا سکتی ہے جی، کیونکہ اگر برابری کی بات کی جائے تو یہ لفظ لے کر کہیں اور بھی جگہ اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عورت کی قانونی حیثیت مرد کے مقابلے میں کیا ہے. کیا عورت مرد کے ایکول ہے قانون کے اعتبار سے؟ کیونکہ یہ جیسے برابری کا لفظ ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے. کہاں کہاں عورت مرد کے برابر ہے یہ تفصیل ہے، ہم تفصیل میں بعد میں جائیں گے. لیکن پہلے اگر بات کرتے ہیں قانونی اعتبار سے اس کا کیا حق ہے، یہ بہتر ہوگا. ہاں تو جان کی، جو انسانی جان کی قدر و قیمت مرد کی جیسے ہے ویسے عورت کی بھی ہے. جیسے اسلام نے آ کر انسان کو انسان کا مقام بتلایا، عورت کو بھی بتلایا کہ وہ انسان کا ایک حصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہے، اسی کی پسلی سے پیدا کیا ہوا حصہ ہے، بلکہ اس کے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا.
اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں، دن اور رات کے آنے جانے کے بارے میں، رنگوں کے بارے میں، کئی چیزوں کا تذکرہ کیا سورہ روم میں۔ وہیں پر یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ گویا کہ عورت مرد کے سکون کا ذریعہ ہے، عورت کو ایک مقام دیا گیا، جہاں مقام دیا گیا اسی طرح اس کی جان کی اہمیت بھی بتلائی گئی۔ جان کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح اگر کسی مرد کو قتل کیا جائے تو بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جانا ہے، قصاص جسے کہا جاتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی عورت قتل ہوتی ہے تو اس کا خون بھی رائگاں نہیں جائے گا، بلکہ بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے اس کے مقابلے میں قتل کرنے والا مرد ہی کیوں نہ ہو۔ مقتول عورت ہے، قتل کرنے والا قاتل مرد ہے، تو بدلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ قاتل کا مقام بلند ہے اس لیے اس کو نہیں قتل کیا جا سکتا، ایسا نہیں، وہ بھی جان ہے یہ بھی جان ہے، یہاں دونوں کو جان کے اعتبار سے برابری دی گئی اور اس کو قتل کا حکم دیا گیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتول جو بھی ہوں گے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم مقرر کر دیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگرچہ کہ یہ تفصیل ہے، مرد کے آزاد کے مقابلے میں آزاد، غلام کے مقابلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت، لیکن اگر آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کے سر کو دو چکی کے پاٹوں کے درمیان ڈال کر پیس دیا تھا، رض بین حجرین کے لفظ آتے ہیں کہ دو پتھروں کے درمیان ڈال کر سر کو کچل دیا تھا۔ وہ عورت ابھی زندہ تھی، اس کے سامنے جب پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا، جب کئی لوگوں کے نام آئے، جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے سر ہلایا، فأومأت رأسها، اس نے اپنا سر ہلایا، اس کو بلا کر پوچھا گیا اور اس نے اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کیا۔ ایک عورت ہے، دوسری طرف قتل کرنے والا قاتل مرد ہے، تو قتل میں دونوں کو برابری دی گئی جان کے اعتبار سے، یعنی یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ عورت کا مقام ہے یا مرد کا مقام ہے، نہیں، تو اس اعتبار سے عورت کی جان کی بھی اہمیت ہے۔ اگر عورت کا قتل ہوتا ہے تو قاتل چاہے مرد ہو یا کوئی بھی ہو اس کو بھی بدلے میں قتل کرنے کا اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ قصاص کیوں اسلام میں رکھا گیا، یہ ایک تفصیل الگ ہے، اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے بعد میں۔ اگر مختصراً یہ کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے اے عقل مندو۔ قصاص میں زندگی کیسی؟ اب آپ دیکھیں گے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، جدھر دیکھو آپ مرڈر کے واقعات ہیں، زنا کے واقعات ہیں، بے حساب جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سزا لوگ دینا چھوڑ دیے، جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے۔ اگر سزا مقرر ہوگی تو جرم کرنے سے پہلے آدمی سزا کے تصور سے کانپ اٹھے گا اور جرم نہیں کرے گا۔ قتل کرنے سے پہلے اگر اس کو معلوم ہو کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وہ قتل نہیں کرے گا، تو اس اعتبار سے جس کا قتل ہونا ہے وہ بھی بچ جائے گا، یہ بھی بدلے میں قتل ہونے سے بچ جائے گا، دونوں کی زندگی بچ جائے گی۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگرچہ کہ ہمارے اس ٹاپک سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن وضاحتاً میں نے یہاں پر اس بات۔ اب دوسری طرح عزت کی بات ہے تو اس کو عزت بھی اسلام نے دی ہے۔ عورت کو جتنی مرد کو عزت دی گئی ہے اتنا ہی عورت کو بھی عزت اور مقام دیا گیا ہے۔ ماں کا مقام جیسے دیا گیا ہے، باپ کا مقام جیسے دیا گیا اسی طرح ماں کو مقام دیا گیا ہے، بیٹی کو مقام دیا گیا ہے، تو عزت کے اندر بھی برابر رکھا گیا ہے۔ جی شیخ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عزت کے معاملے میں کیا عورت کا مقام بھی اسی طرح ہے جس طرح مرد کا ہے؟ عزت کے معاملے میں بھی مرد کی جو حیثیت ہے وہی عورت کی ہے، بلکہ ایک پہلو سے دیکھا جائے تو عورت کی عزت کو کچھ زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس حوالے سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں اور الزام لگانے کے بعد گواہ کے طور پر 4 لوگوں کو پیش نہ کر سکے تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ تو 80 کوڑے مارنے کی بات کی گئی قرآن کریم میں عورت کی عزت پر داغ لگانے کے حوالے سے۔ قرآن کریم میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مردوں کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بات ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ تو ایک طرح سے عورت کا معاملہ یہاں شریعت نے بڑھا دیا ہے۔ تو جس طرح جان کی قیمت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عورت کی جان کی مرد کی جان کی طرح، اسی طرح عزت کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اور شریعت اسلامیہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ احترام اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کو دیا گیا۔ یہ بات شرعی ہماری کہ
مرد اور عورت کے درمیان قانونی حقوق میں برابری کہاں کہاں ہے، تو جان کے سلسلے میں، قصاص کے سلسلے میں، اور حدود کی طرف آئیں گے تو حدود کے سلسلے میں بھی برابری کی بات ہے۔ جیسے چوری کرنے کا معاملہ ہے کہ مرد چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو جس طرح مرد چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، برابری کی بات ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں عورت کو اس کی تخلیقی اعتبار سے، جس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، تخلیقی اعتبار سے سامنے رکھتے ہوئے مرد سے پیچھے رکھا گیا۔ جیسے گواہی کا مسئلہ ہے، تو اب عورتوں پر زنا کا الزام ہو، یہاں کسی عورت کی گواہی نہیں چلے گی۔ اسی طرح قتل کے معاملے میں گواہی دینے کی بات ہو، یعنی فوجداری سے متعلق جتنی گواہیاں ہیں کہیں بھی عورت کی گواہی نہیں لی گئی ہے۔ تو یہ ایک اٹھنے والا سوال ہے کہ یہاں عورت کو کیوں پیچھے کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہے، عورت انفعالی کیفیت سے متاثر ہونے والی شخصیت اور وجود ہے۔ عورت کے اندر متاثر ہونے کی صلاحیت زیادہ ہے، یعنی سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ وہ نہیں کرتی ہے، انفعالیت کی بنیاد پر، جلد متاثر ہونے کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہ سارے جو معاملات ہیں نا، وہ جذباتیت کی بنیاد پر طے ہونے والے معاملات نہیں ہے، یہاں ٹھوس سوچ اور بچار چاہیے۔ تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے، تو اس لیے کسی کی جان اور کسی کی عزت کی حفاظت کی خاطر، تاکہ جذبات کی بنیاد پر جان سے کھیلا نہ جائے اور جذباتیت کی بنیاد پر عزت سے کھیلا نہ جائے، عورت کی گواہی کو یہاں معتبر نہیں ٹھہرایا گیا ہے۔ مالی معاملات میں، وہ بھی قانون سے متعلق ایک چیز ہے، تو وہاں دو عورتوں کو ایک مرد کے مقابل رکھا گیا۔ قرآن کریم نے کہا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ تو یہاں بھی اعتراض سامنے آتا کہ یہاں پچھاڑ دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا عورتوں کو، ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ اس کی وجہ نسیان ہے، بھول جانا ہے، عورتیں بھول جاتی ہے۔ کیوں بھولتی ہے؟ تو تخلیقی طور پر یہ بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور پھر کچھ خاص حالات پیش آتے ہیں، جیسے حیض وغیرہ کے ایام پیش آتے ہیں زندگی میں، یہ خاص کیفیت ہوتی ہے، چڑچڑاپن کی جو نارمل کیفیت ہے وہ کیفیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ قرآن کریم نے کہا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو اس قسم کے معاملات میں گھسیٹا جائے، وہ عورتوں کو گھر میں رہنا دیکھنا چاہتا ہے عزت کے ساتھ۔ تو اس طرح گواہی کے لیے بار بار عدالت میں حاضری دینا، لوگوں کے سامنے آنا اسلام کو پسند نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں ذرا سختی سے اس نے کام لیا اور کہا کہ ایک نہیں بلکہ دو چاہیے۔ تو یہ وجہ بھی لکھی ہے، لیکن بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ حافظے کے اعتبار سے اور کسی چیز کو یاد رکھنے کے حوالے سے عورت کا معاملہ مردوں کے بالمقابل کمتر ہے، فروتر ہے، تو یہاں پیچھے رکھا گیا۔ لیکن دوسرے معاملات میں برابری کی بات ہے، اور اس حوالے سے ایک اور اضافہ یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض امور جو عورت سے متعلق ہیں وہاں تنہا ایک عورت کی گواہی بھی معتبر ٹھہری گئی، تاکہ وہ لوگ اپنے ذہن کو صاف کر لیں جو سمجھتے ہیں ہر جگہ پیچھے دھکیلا گیا۔ تو وہ کون سے امور ہیں؟ تو شادی اور بیاہ سے متعلق جو معاملات ہیں نا، ان میں جیسے رضاعت کا مسئلہ ہے کہ ہاں دودھ پلانے کا مسئلہ، تو وہاں ایک عورت بھی اگر گواہی دے دے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا ہے، تو شریعت نے کہا کہ چونکہ اسی کا معاملہ ہے، یہ یہاں اس ایک کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان سے کافی حدیثیں مروی ہیں، تو وہ ایک حدیث بھی اگر ایک عورت نے بھی بیان کر لی تو اسے بھی لیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل شیخ، اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، اسلام میں کیا عورتوں کو مالی حقوق حاصل ہے، یعنی رائٹ ٹو پراپرٹی جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو کیا وہ عورتوں کو حاصل ہے، اور یا وہ ہے تو کیا مطلب کلی طور پر حاصل ہے یا اس میں کچھ تخفیف کی گئی ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اسلام سے پہلے تو عورت خود اپنے نفس کی مالک نہیں تھی، جی، اپنے آپ کی وہ مالک نہیں تھی، اسے کہیں بھی بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، بازار میں نیلام کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر اس کو بہت بڑا مقام دیا، تو وہیں پر مالی حقوق، رائٹ ٹو پراپرٹی جو آپ نے سوال کیا ہے، برابر اس کو حق دیا گیا ہے اسلام میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اگر اس کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کر دو۔ مال اگر حق مہر دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ضمن میں کہا، اگرچہ کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا،
اگرچہ کہ دوسرے ضمن میں ہے، لیکن کہا یہ گیا کہ اگر تم نے ان کو ڈھیر سارا مال دے دیا ہے تو اس کو واپس مت لو۔ اب اس میں آپ تفصیل میں جانا پڑے گا کہ خلا کے مسائل الگ ہیں، پھر خلا میں مہر واپس کرنا ہے، طلاق میں واپس نہیں کرنا ہے، شادی جو نا بہت سی تفصیل ہے اگرچہ کہ، لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ اس کو مال جو دے دیا گیا وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، وہ خود سے اپنی رضامندی سے وہ مال آپ کے حوالے کرتی ہے تو تم پھر کھاؤ، اس مال کو استعمال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مال کے خود مالک ہے، اس مال پر شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرا مال میرا مال، جیسے آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، جو بھی عورت کا ہے وہ سب اپنا سمجھا جاتا ہے، نہیں ہے، عورت کا اپنا خود کا مال ہے، عورت اپنے مال کو رکھ سکتی ہے، تبھی تو اس کو زکوٰۃ بھی نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں ہمارے پاس، عورت کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ عورت کا نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے، مرد کا ہے، مرد اس سے زکوٰۃ نکالتا ہے، نہیں، وہ عورت کا ہے، عورت زکوٰۃ نکالے گی، وہ مالک ہے اس کی، یہ نہیں کہ مرد اس کا مالک ہے، مرد اس کا مالک نہیں ہے، جو سونا عورت کا ہے وہ عورت اس کی مالک ہے۔ تو مہر کی بات ہو رہی تھی، مہر کا سب سے پہلے نکاح، آپ عزت کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، جبکہ پچھلے زمانے میں نکاح کی بھی جو ہے نا کوئی واضح ہمارے پاس تصویر نظر نہیں آتی ہے، بلکہ بے حیائی کا دورہ تھا، تو نکاح کے ذریعے سے عزت دی گئی اس کو، اور پھر اس کے بعد نکاح کے ساتھ اس سے پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو عزتاً شرفاً تحفتاً اس کو جو نا مہر کے طور پر کچھ قیمت اس کی مقرر کی گئی، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عارضی چیز ہے اس کو اٹھا کر لا لیا گیا، بلکہ وہ قیمتی چیز ہے، اس کی عزت کے ساتھ اس کو مہر بھی مقرر کیا گیا۔ مہر کے اندر جو مال آیا ہے وہ مال باپ کا یا بھائی کا یا شوہر کا نہیں ہے، وہ خود اس کا ہے، وہ اپنی مرضی سے اگر کسی کے حوالے کر دے تو اس میں کسی دوسرے کو دخل دینے کا حق نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مہر کے اپنی خود مالک ہے۔ اب دوسری بات آپ دیکھیں، جب وہ ایک بیوی کے حیثیت سے آ گئی ہے، یا بہن ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے کسی کی، کسی بھی ناحیے سے، اسلام نے عورت کو حق وراثت کا بھی حق دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اسلام سے پہلے جب وہ خود اپنے آپ کی مالک نہیں تھی تو کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی تھی، اور بالخصوص اگر کوئی شوہر کسی کا مر گیا، جیسے بھی آپ نے سنا کہ ہندوستان کی جو رسم تھی، یہاں پر ستیہ کی جو رسم تھی کہ عورت کو شوہر مر گیا وہ مر کر جلتا تھا، اس کو زندہ اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر زندگی کا ہی حق نہیں دیا، بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو مالک بھی بنایا کہ وہ مرد کے پراپرٹی کی مالک ہے، وہ عورت مرد کی پراپرٹی میں حصہ دار ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ اولاد اگر ہے تو اس کا حصہ الگ مقرر کیا گیا، اولاد نہیں ہے تو اس کا حصہ الگ مقرر کیا گیا، ماں ہے تو اس کا حصہ ہے، بیٹی ہے تو اس کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، عورتوں کا بھی حصہ ہے، ان کے والدین اگر کچھ چھوڑ کر جائیں یا ان کے قریبی رشتہ دار جیسے شوہر ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، جو بھی ہے، ان اعتبار سے ان کو حصہ ملے گا۔ تو اسلام نے آ کر ان کے حصے مقرر کیے، اگرچہ کہ یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے حق وراثت کے اندر کس کا کتنا حصہ ملنا ہے، کیسی کیسی صورتیں ہوں گی، اس کی یہ ایک تفصیلی چیپٹر ہے اس کے سلسلے میں، لیکن آپ دیکھیں گے تو خلاصتاً یہی ہے کہ اسلام نے آ کر بیٹی کی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے ہو، ماں کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو، اس کو حصہ مقرر کیا ہے، لیکن حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات اور مراتب رکھے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں، بلکہ میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ دو چیزیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں پائیں جو اسلام نے آ کر دی ہے۔ بلکہ اگر آپ مہر کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہمارے ہندوستان میں جو رسم بنی ہوئی ہے جہیز لینے کی وہ خود بھی آنا ہے، ساتھ میں جہیز بھی لے آنا ہے، یہ رسم تو خود ہمارے دیگر مذاہب کے لوگوں میں پائی جاتی تھی، وہ چیزیں آج ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی نادانی میں اپنا لی ہیں، نادانی میں اس کو اپنا لیا ہے، اور یا یہ کہ ظلماً یا زیادتی کرتے ہوئے اس کو اپنانا چاہتے ہیں، جہیز لینا چاہتے ہیں، بلکہ اسلام نے جہیز لینے کی نہیں بلکہ دے کر اس کو لے آنے کی بات کی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں مہر کی وجہ سے مرد حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا مہر دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے نکاح مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر خواتین اس لیے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے نکاح مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ڈنڈی جو ماری جاتی ہے ہمارے پاس یہاں ہمارے ملک میں، وراثت کے اندر ان کو حق سے محروم کیا جاتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ کر کہ ہم نے شادی میں دے دیا تھا، ہم نے شادی میں اس کے پیسہ خرچ کر دیا تھا، اب وراثت سے شادی میں خرچ کرنا اسلام کا حکم نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اسلامی حکم کو کالعدم نہیں کر سکتے، اسلامی جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے، وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، کافی الحمدللہ باتیں آ گئی ہمارے پس منظر کے سلسلے میں۔
جی شیخ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا مزید اس تعلق سے۔ اسلام نے عورت کے مالی حقوق تسلیم کیے، اس سلسلے میں مہر سے متعلق اور وراثت سے متعلق دو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح وراثت میں عورتوں کا بھی ہے، مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اب یہاں ایک سوال ہے عورتوں کی وراثت سے متعلق کہ قرآن کریم نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو بات کھٹکتی ہے اور دشمنان اسلام اس کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہاں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی بات کی گئی ہے، لیکن بات سیدھی سادھی یہ کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ عدل پر مبنی ہے اور وہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں اتنی سہولتیں دی گئی ہیں۔ تو مال سے متعلق کوئی سی بھی ذمہ داری آپ جائزہ لے لیں پوری شریعت اسلامیہ کا، تو مالی کوئی ذمہ داری عورت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ مال سے متعلق جتنی ذمہ داری ہے وہ کن کے کاندھے پر ہے؟ مردوں کے کاندھے پر ہے۔ تو اس لیے وراثت میں ان کا حق فطری طور پر بڑھا کر رکھا گیا ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں وراثت میں کہ جہاں عورت کا حصہ بڑھ جاتا ہے مردوں سے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ذمہ داریوں کی بنیاد پر یہاں فرق کیا گیا، ورنہ فرق نہیں ہے۔ حق تو بہرحال تسلیم کیا گیا، اسلام سے پہلے حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہاں ایک بات یاد آئی، 1882 تک برطانیہ میں عورتوں کے لیے وراثت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو یہ جو ترقیات ہیں اس میں برطانیہ کا بڑا رول ہے اور اس بنیاد پر عورتوں کے حقوق کا بڑا چرچا ہے۔ تو وہاں نہیں تھا، یہ تو اسلام نے فکر دی اور اس فکر کی بنیاد پر پھر آزادی کی باتیں ہوئی اور حقوق کی باتیں ہوئی ہے۔ تو اسلام نے حق ملکیت اور حق مالی کو تسلیم کیا ہے۔ اب آگے اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ جب مالی حق حاصل ہے عورت کو تو کیا وہ کما سکتی ہے، ملازمت کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے؟ مختصر طور پر ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ کی کتاب خاتون اسلام، انہوں نے لکھا ہے کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو عورت کسب معاش کر سکتی ہے، یعنی اپنی روزی حاصل کر سکتی ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ تو ایک ضرورت تو فردی ہے، یعنی ذاتی نوعیت کی، کہ ایک عورت مجبور ہو جائے معاشی اعتبار سے، کوئی دینے والا نہیں ہو۔ ویسے تو اسلام نے مرد کو مکلف کیا، شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے، بیٹا ہے اس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے، بھائی ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور کوئی نہیں ہے تو پھر سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کفالت کرنے کی، ہاں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارے ذرائع بند ہیں، نہیں ہے تو ذاتی ضرورت ہے کہ جس نے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو ضرورت ہے ذاتی، اس لیے نکلنے پر مجبور ہو گئی ہے عورت، یہ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کی ایک دوسری نوعیت ہے کہ سماج کو ضرورت ہے عورت کی۔ بعض امور ایسے ہو سکتے ہیں جو عورتوں کے ذریعے ہی انجام پا سکتے ہیں، جیسے عورتوں کے علاج کا مسئلہ ہے وغیرہ، بچوں کی تربیت تعلیم کا مسئلہ ہے، عورتیں کر سکتی ہیں بعض موقعوں پر زیادہ بہتر۔ تو ایسی ضرورتیں بھی اگر ہے تو بعض موقعوں پر یہ فرض کفایہ میں آ جائے گا اور عورت کو کرنا چاہیے، لیکن نکلنے سے پہلے اور کسب معاش کی کوشش سے پہلے کچھ شرطیں ہوں گی جن کو پوری کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ضرورت ہے یا نہیں دیکھ لینا، دولت بڑھانے کے لیے، آسائش فراہم کرنے کے لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہے عورت کی تخلیق کا؟ شوہر کی تسکین کا سامان کرنا، اس کے گھر کی نگہداشت کرنا، اس کے بچوں کی پرورش اور پرداخت کرنا۔ اگر یہ مقصد متاثر نہیں ہو رہا ہے تب نکل سکتی ہے، اگر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر نکلنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اندر سے متعلق بات ہوگی۔ باہر نکلنے کے بعد بھی کیا ہے؟ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، پردے کے بغیر نہیں نکل سکتی ہے، اور پردے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے کہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاط کا مطلب یہ کہ مرد اور عورت آپس میں مل جل نہ جائیں، کہ فرق نہ رہ جائے، ہاں فری مکس نہیں ہو۔ تو اگر یہ شرطیں پوری ہو رہی ہے تو اسلام نے کمانے کی اجازت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین تجارت کیا کرتی تھی، مثالیں موجود ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں ہمارے یہ مثال موجود ہے، اور صحیح مسلم میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر سے نکلنے کا ذکر موجود ہے کہ وہ گھوڑے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں چننے کے لیے اور پتیاں چننے کے لیے باہر نکلی ہے، کہ گھوڑے کا سامان کے جیسے شوہر کے لیے، شوہر کا جو گھوڑا ہے اس کو کھلانے کے لیے۔ تو اگر ضرورت ہے نکل سکتی ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ۔ تو مالی حقوق
تسلیم کیے گئے یہاں، اور یہ کہا گیا کہ مال جو عورت کا ہے وہ عورت ہی کا ہے، زبردستی کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ کافی سارے حقوق ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ شیخ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا عورتوں کو تعلیم کی اجازت دیتا ہے اسلام؟ یعنی کیا وہ پڑھائی کر سکتی ہیں، ایڈوکیشن حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل کیوں نہیں۔ اسلام کی اگر آپ بنیادی تعلیمات دیکھیں تو کہیں بھی سب سے پہلے تو تفریق ہی نہیں کی گئی اس معاملے میں۔ جو سب سے پہلی وحی آئی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں تعلیم کا حق سب کے لیے کہا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں بھی خطاب کیا گیا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں مرد اور عورت دونوں بھی شامل ہیں۔ اگر علم کی بات اگر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کی جو فضیلت بیان کی ہے، تو جتنی مرد اہل علم کی فضیلت ہے اتنی ہی اہل علم عورتوں کی فضیلت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے۔ تو جاننے والے مرد بھی ہوں یا عورت ہوں تو وہ برابر ان کا مقابلے میں وہ نہیں ہو سکتے جو نہیں جانتے۔ یہ تو ایک بات رہی۔ اگر حکم کی بات اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، عورت پر بھی اسلام میں علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی صحابیات، بلکہ سب سے پہلے امہات المومنین کا نام ہمارے سامنے ہے جو علم دین حاصل کرنے میں آگے آگے پیش تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن، تو اس طرح کے کئی اور نام ہیں۔ تو جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دین کی ہمارے سب سے پہلے فقیہہ معلمہ تھیں، بلکہ کئی ایسی روایات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اندرونی معاملات پر مبنی ہیں۔ وہ روایات کو یہ امہات المومنین قوم کے سامنے، امت کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ تو یہ اہل علم تھیں جن سے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی مسئلے میں اگر ان سے سوال کرنا ہے تو آپ دیکھیں مقام کتنا بڑا بیان کیا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تم کو ان سے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، کچھ سوال کرنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جاننے والی ہیں، ان سے علم حاصل کرنا ہے تم کو تو پردے کے پیچھے سے، پردے کا خیال یہاں بھی رکھا گیا، علم حاصل کرنے میں بھی پردے کا لحاظ رکھا گیا۔ اور دوسری بات اسی کے اندر یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا بھی بنیادی حق دیا ہے۔ یہ حق آپ کو دیگر مذاہب میں نہیں ملتا ہے۔ جو ان کی ریلیجیس بک ہوتی ہے اس بک کو مرد کے علاوہ کوئی ٹچ تک نہیں کر سکتا ہے، عورتوں کو تو ٹچ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے مخصوص ایام کے علاوہ جب وہ پاک ہوتی ہیں تو انہیں حق دیا ہے، باوضو وہ قرآن مجید کو چھو سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، بلکہ اس کو یاد بھی کر سکتی ہیں۔ اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو یاد کیا جاتا ہو سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کو جہاں مرد حفاظ یاد کرتے ہیں وہیں خواتین بھی کئی ایسی حافظات ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک میزہ ہے، خصوصیت ہے کہ اسلام نے تعلیم کے میدان میں اور بالخصوص دینی تعلیم میں بھی عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کو یہ حصہ دیا ہے کہ وہ بھی اس میدان میں آگے آئیں، بلکہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دینی تعلیم میں مردوں سے بھی آگے بڑھ جائیں، اگر آگے بڑھ جائیں تو مردوں کو حکم دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے ان سے علم حاصل کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو یہ ہوئی ہماری بات تعلیم کے سلسلے میں، اور اب ہمارے اس ایپیسوڈ کا بس کچھ ہی وقت باقی ہے، تو میں کچھ ایسے سوال لینا چاہوں گا جو عام طور سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کو دیکھتے ہوئے۔ مثلا شیخ شروع کریں گے اس اعتبار سے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو باندی بنا کے رکھ دیا، بس اس کو گھر کی لونڈی بنا دے، بس گھر میں ہی اس کو رہنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی وضاحت کریں۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، اور یہ سوال اگر دیکھا جائے تو یہ 1 صدی یا 1.5 صدی پہلے سے اٹھنے والا سوال ہے۔ قدیم زمانے میں اس قسم کا کوئی سوال اسلام کے خلاف اور اسلام کے حوالے سے نہیں اٹھایا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر ہی میں رہیں گی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنی گھروں کو اپنے قرار کی جگہ بناؤ، وہیں ٹھہری رہو، یہ حکم دیا۔ اب یہ کہ اسلام نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس بات پر ہم کو غور کرنا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مرد کے ساتھ عورت کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف مرد کو پیدا کر دیتا، اور چاہتا تو صرف عورت کو پیدا کر دیتا۔ تو یہ 2 الگ الگ صنفیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ 2 صنفوں کو الگ بنایا، ان کا مزاج الگ بنایا، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ان کے درمیان فرق رکھا، ان کی صلاحیتیں الگ رکھی۔ تو یہ جو فرق رکھا ہے کس لیے رکھا ہے، تو قرآن مجید کا مطالعہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ
کام کی تقسیم ہو، مرد باہر کی ذمہ داری سنبھالے اور عورت اندر کی ذمہ داری سنبھالے، اور یہ دونوں جو ذمہ داریاں سنبھالیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اخراجات کی تکمیل بھی ہونی ہے، تو یہ جو ذمہ داری وہ مرد ادا کرے گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ تو مال خرچ کرنے، مال جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دے دی۔ اب جو ذمہ داری اندر کی ہے کہ بچوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے وغیرہ، تو یہ ذمہ داری کون نبھائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عورت نبھائے گی۔ تو اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ عورت گھر ہی میں رہے۔ عورت کی تخلیق کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ نسل انسانی آگے بڑھے۔ شوہر کو بھی سکون کی ضرورت ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت جو باہر نکل رہی ہے اور محنت مزدوری وغیرہ کر کے آ رہی ہے، وہ اس لائق کیسے رہ سکتے کہ اس کا شوہر باہر سے آئے اور وہ اس کی خدمت کرے؟ وہ خود خدمت کی محتاج ہوگی، تو نہ شوہر کے لیے مفید ہو سکتی ہے وہ، نہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کچھ کارآمد ہو سکتی ہے۔ جدید دور میں انقلاب آیا معاشی اعتبار سے اور کام کا پھیلا ہوا، تو پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ نہیں، مرد اور عورت کے درمیان برابری ہونی چاہیے۔ تو برابری کس اعتبار سے ہونی چاہیے؟ تو جس طرح میل معاشی معاملات میں جتتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو افراد کی کمی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو گھسیٹ کر لایا گیا، اور پھر آخر میں نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ خود وہ فروخت کرنے کے قابل بنا دی گئی، وہ نمائش کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا اٹھایا جاتا کہ مرد کی غلامی نہیں کرنی چاہیے عورت کو، تو اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی اگر غلامی ہے یہ تو غلامی نہیں کریں گے، لیکن باہر نکل کر دوسرے مردوں کی نازبرداریاں کریں گی، ان کے حکم کو برداشت کرے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا عمل ہوگا جن سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی دراصل عورت کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کی توقیر ہے کہ اللہ نے اس کو یہ حق دیا کہ وہ گھر میں رہے، تو گھر ہی اس کے لیے مناسب ہے، اس کی عزت کا اور اس کی حفاظت کا مقام ہے۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ عورت کے دشمن ہے، اور جو عورت سے کھیلنا چاہتے ہیں نا، وہ اس کو گھناؤنی شکل میں پیش کر کے دراصل اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت کے حق کی لڑائی نہیں لڑ رہے، بلکہ اپنی خواہش کی لڑائی لڑ رہے، اور اپنی خواہش کی تکمیل اس ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو گھر میں رہنے کو کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہاں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اگر ادا کریں گی تو مرد صحیح طور پر باہر کام کر سکے گا۔ اور لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اگر عورت گھر کی ذمہ داری سنبھال لیتی ہے واقعی طور پر، تو مرد کے کام کرنے کی صلاحیت میں 33% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں باہر کام کر رہے ہیں تو پھر دونوں پریشان رہیں گے، صلاحیت پوری جمائی نہیں ہوگی، تو پھر آگے کام کیسے ہوگا اور فائدہ کیسے اس سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو یہ عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ خوبی کی بات ہے۔ اس حوالے سے ہم کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں ایک اضافہ کر دوں شیخ، اسی بات کے حوالے سے کسی نے بڑے اچھی بات کہی تھی ایک جملے میں، کہ دراصل یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر شیخ۔ میرا ایک اور سوال تھا جو اورینٹلسٹ اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو اجازت ہے طلاق دینے کی، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی اٹھائے جانے والا سوال ہے جدید دور کا کہ اسلام نے عورتوں کو طلاق کی اجازت کیوں نہیں دی ہے۔ طلاق ایک مجبوری ہے اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ اصل میں مرد اور عورت اکٹھے ہوتے خاص مقصد کے لیے، اس مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں آپس میں میل اور محبت سے رہیں اور جڑے رہیں، تاکہ بچوں کی صحیح پرورش اور پرداخت ہو سکے، ان کی صحیح تربیت ہو سکے۔ لیکن کبھی حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ جدا ہونا پڑتا ہے، تو اب جدا ہونے کے لیے جدائی کی جو کنجی ہے وہ مرد کے ہاتھ میں تھمائی گئی ہے۔ کیوں ہے؟ تو مرد اگر خود سے کہہ دے کہ طلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن عورت کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ تو اب وہ جدا ہونے کا حق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ تو اس کے پاس حق ہے خلا کی شکل میں، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ شوہر کو پیشکش کرے گی کہ تیرا جو مال ہے میرے پاس میں واپس کر دیتی ہوں، مہر جو ہے میرے پاس اس کو بھی واپس کر دیتی، تم مجھ کو طلاق دے دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کنجی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ سوال یہ کہ یہ کنجی مرد ہی کے پاس کیوں نہ رکھی گئی، دونوں کے پاس کیوں نہیں؟ تو مختصر لفظوں میں بات یہ ہے کہ مرد کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، وہ آگے اور پیچھے کے مسائل
سوچ سکتا ہے، اور جذباتیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. عورت کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، بلکہ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ عورت کی مثال بچے کی سی ہے. تو بچہ ناراض بھی ہو جاتا جلدی، اور پھر ایک ٹرافی اگر آپ پکڑا دیں تو جلدی سے خوش بھی ہو جاتا. تو یہی معاملہ عورت کا بھی ہے کہ ابھی خوش ابھی ناراض اور ابھی خوش. اگر عورتوں کو طلاق دینے کی اجازت شریعت کی طرف سے دی جاتی تو خاندانی نظام نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں رہتی تھی، اور کوئی گھر آباد نہیں ہو سکتا تھا. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں طلاقیں پڑتی تھی، اور ہر گھر میں پڑتی تھی. ہم اور آپ اس کا تجربہ عملی طور پر کر سکتے کہ کوئی سی بات چھوٹی پیش آ جائے فوری طور پر کیا ہوتا ہے، مجھے طلاق دے دو. تو دے دو کی بات ہے، اس لیے معاملہ تھما ہوا ہے اور دونوں جڑے ہوئے. اگر طلاق دے دیتی ہوں کی بات ہوتی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ تو پھر یہ جو نکاح کا رشتہ ہے نا، کچا کیا کون سا دھاگا ہوتا تھا کہہ نہیں سکتے تھے، ناپائیدار. بالکل یہ کہنا چاہیے کہ مکڑی کے جالے کی حیثیت اس کی ہو جاتی تھی. تو یہ بڑی مصلحت ہے، عورت کی بھی بھلائی ہے، سماج کی بھی بھلائی ہے، بچوں کی بھلائی ہے نا، پوری انسانیت کی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے کو مرد کے اختیار میں رکھا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، الحمدللہ کافی مفید جواب رہا. شیخ میں اب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اورینٹلسٹ جو چیز کو اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو جب نکلنا ہے گھر سے باہر تو پردے میں ہی نکلنا چاہیے، تو کیا اس کی وجہ ہے اور کیوں اسلام اس طرح کرتا ہے؟ اس طرح ان کا سوال ہے، تو میں آپ سے اس چیز کا جواب چاہوں گا. جی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ پردے کا اہتمام کی جو آیتیں ہیں اور بھی آیات ہیں، لیکن سب سے بنیادی بات یا ایک موٹی بات اگر کہا جائے یا ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے اگر ہم کہیں تو اسلام میں عورت بہت قیمتی چیز ہے، قیمتی مقام اس کو دیا گیا ہے. اس وجہ سے اس کو چھپانے کی بات کی گئی، اس کو پردے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانک دیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنا اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. جو چیز جتنی بے قیمت ہوتی ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اسلام میں عورت کی قیمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. چھپانے کی بات کی. ان لوگوں کے پاس جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں، جو یہ اعتراض کر رہے ہیں عورتوں کو آزادی چاہیے، عورت کو گھر کے باہر نکلنا چاہیے، عورت بغیر پردے کے نکلنا چاہیے، در حقیقت یہ عورت کی آزادی نہیں بلکہ ان تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے آج ریپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کتنے جرائم بڑھ رہے ہیں، کتنے جو ہے فسادات ہو رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ عورت محفوظ نہیں. اگر عورت محفوظ ہوتی تو کوئی اس کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا، کوئی اس طرح کی غلط حرکت اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اور معاشرے کے اندر آج بھی آپ دیکھ لیں، جن کنٹریوں کے اندر پردے کا اہتمام ہے وہاں کا آپ دیکھ لیں جرائم کا ریشو کیا ہے، اور جن کنٹریوں کے اندر پردہ نہیں ہے وہاں کا آپ جو نا یہ ریشو دیکھ لیں جرائم کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح کی بے حیائی کا طوفان مچا ہوا ہے. تو در حقیقت یہی بات ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک محفوظ اور قیمتی چیز سمجھتے اس کو محفوظ رکھا ہے اور رکھنے کی تعلیم دی. کیا کوئی شخص یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، کوئی اس کی بیوی پر نظر ڈالے، اس کی ماں پر، اس کی بہن پر؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. جب اپنے بہن، بیوی، ماں کے ساتھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے تو پھر کوئی دوسرا شخص کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ حقیقت میں یہ ہے کہ ان کے پاس خاندانی نظام ہی نہیں ہے. یہ بالکل جانوروں سے زندگی گزارتے ہیں. اس وجہ سے وہ جانوروں کی طرح جینا چاہتے ہیں اور جانوروں کی طرح آزادی چاہتے ہیں. اسلام نے انسان کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا، عورت کی عزت کا اتنا خیال رکھا ہے، پردہ تو پردہ، اس کے اوپر اٹھنے والے الزام پر بھی سزا مقرر کی ہے. اس کے اوپر نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا. مومن مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہیں نیچی رکھنے سے مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ عورت سامنے آئے تو آپ نگاہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کی طرف آپ دیکھیں. اگر چاہے عورت بے پردہ گھوم رہی ہو تب بھی آپ کو نہیں دیکھنا ہے. تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ معاشرے کی حفاظت اور نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کی حفاظت کی، جان کی، مال کی، عزت کی جو حفاظت کی ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اس کی حفاظت نہیں پائی جاتی ہے. شیخ میں آپ سے اس سوال کا مختصر سا جواب چاہوں گا. شیخ ہم ایپیسوڈ کے اخیر تک پہنچ چکے ہیں، تو بس میں ایک مختصر سا جواب چاہوں گا آپ سے اس سوال کا جو اورینٹلسٹ اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کو ہی کیوں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، عورتوں کو کیوں یہ چیز کی اجازت نہیں ہے؟ ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت شریعت نے مردوں کو دیا ہے.
عورتوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے جو اسلام کے اندر شبہات نکالنے کی کوشش کرتے اٹھایا جاتا ہے، لیکن بات فطری اور سیدھی سادی ہے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھی ہے، عورت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ایک عورت ہے کہ جس سے ایک وقت میں 4 مردوں کے مطالبے ہوں گے تو وہ کس حالت سے گزرے گی؟ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس پر تفصیل سے، آپس میں یہ خریزی کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے تو فتنہ و فساد کا پورا عروج ہو جائے گا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا تو وہ کس کا بچہ ٹھہرے گا؟ تو اس بنیاد پر بھی لڑیں گے کہ میرا بچہ ہے۔ آج زمانے نے ترقی کر لی ہے تو آسان نہیں ہے، لیکن یہ ترقی ہر جگہ ہر وقت موجود رہے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ فطری بات ہے کہ ایک مرد 4 کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 مردوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے بچے کے لیے صحیح باپ کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ باپ کون ہے پہچاننا مشکل ہو جائے گا، باپ کی نسبت تو چاہیے ہی۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس پہ کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ نہیں، عورتوں میں زیادہ شہوت ہوتی ہے، تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ عورتوں میں شہوت زیادہ نہیں ہوتی ہے، مرد میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب عورتوں میں کمی ابھر کر کیوں آ جاتی ہے؟ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت فارغ ہوتی ہے، فارغ ہونے کی وجہ سے ذہن میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر مشغول رہے تو پھر مرد کے مقابلے میں اس کی شہوت زیادہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ اگر مان لیجئے کہ کسی عورت میں، خاص عورت میں ہو، ایسا ہو سکتا ہے کسی خاص عورت میں اس کی شہوت زیادہ ہو اور کسی مرد سے اس کی شہوت کی تکمیل نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو اپنے جیسے مرد کو ڈھونڈنا چاہیے، نہیں کہ کئی ایک مرد کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بنیادی مقصد ہے نسل کی حفاظت، نسب کی حفاظت۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ الحمدللہ کافی ساری باتیں عورتوں کے حقوق کے متعلق ہمارے سامنے آئی اور کافی سارے اعتراضات کے بھی الحمدللہ جواب ہو گئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس ایپیسوڈ کو اور بھی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ایسے لوگ جن کے ذہن میں اسلام کے تعلق سے یا عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کافی کچھ شبہ اگر موجود ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اور جزاک اللہ خیر ہمارے پروگرام میں ساتھ رہنے کے لیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو عورتوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا کریں اور ان کا مقام ہم صحیح سے پہچانیں۔ اسی کے ساتھ ہم ہمارا پروگرام یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔